محترم جناب ڈاکٹر عابد حسین صاحب اور عبدالستار ایجوکیشنل سینٹر کے سرپرست اعلیٰ، ہمارے ہر دل عزیز بڑے بھائی، میرے محسن، میرے مشفق، میرے رفیق، میرے دوست مولانا نیاز احمد قاسمی صاحب، ناظم اعلیٰ مدرسہ تجوید القرآن میر نگر انبیاء، ہمارے بڑے باوقار اور ہمدرد رفیق ڈاکٹر آصف صاحب، پروفیسر توصیف صاحب، جمعیت علماء ضلع عدلیہ کے جوائنٹ سیکریٹری جناب برادر مکرم رفیقم مشفقم مفتی ہمایوں اقبال ندوی صاحب و دیگر معزز احباب، اور آج کے پروگرام کے کنوینر، ذمہ داران، اراکین، چین پور گاؤں کے جملہ احباب، معزز مائیں، خواتین، بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان دوست، زندگی میں پہلی مرتبہ ترکیلی سے چین پور آنا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اچانک عربیہ میں کہا تمہیں جانا ہے، میں ان کی بات کاٹ نہ سکا، میں چین پور آ گیا تو آج کے پروگرام سے بے چین دل کو بھی بڑا چین آ گیا، اور جب اس محلے کا بالو ٹولہ نام دیکھا تو الٹ ہو گیا۔ نام تو بالو ہے لیکن یہاں کے بچوں کے پروگرام سے لگا کہ اس بالو سے ایک ایک ہیرا پیدا ہو گیا۔ میری دل کی تمنائیں، آرزوئیں ایسے کھلی جیسے گلشن اور باغ میں پھول نہ کھلا ہو، بالوں میں پھول کھل گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بالو ٹولے جس کا ہم لوگوں نے آج نام بدل دیا، آپ جیسے ہیرے اور موتیوں کو دیکھ کے، بچوں کے پروگرام کو دیکھ کے، ایک دو بچہ میرے بغل میں آؤ، بڑا اچھا لگتا ہے، یہاں آ جاؤ، پگڑی والے آؤ، پگڑی والے تم نے دھوم مچا دیا، آئے اور دو پگڑی والے ہمارے پاس آ جائیں، آئے بھائی، آئیے، دو پگڑی والے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں، ادھر آئیے، اور ایک ادھر ہی جائیے، ایک پگڑی والا، چلو بھائی ایک آدمی آؤ، آئیے ادھر آئیے، لگا رکھا ہے لڑکی کی جگہ میں لگا رکھا ہے، یہاں بغل میں لگانا تھا، چلو ٹھیک، ماشاء اللہ۔ یہ جو دو بچے ہیں نا، یہ ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں اور اس سر پہ دستار ہے، اور سامنے میں دیکھیے جھنڈا لگا رکھا ہے ترنگا کا، اسے دیکھیے، اس کے یہاں بھی ہے، یہاں سر پہ بھی ہے، پگڑیاں ہیں، یہ خوبصورت ہندوستان ہے، ایک مرتبہ تالی بجائیے تیزی کے ساتھ، یہ خوبصورت ہندوستان ہے، یہی اوریجنل مسلمان ہے، جس کے چہرے پہ خوبصورت نور بھی ٹپک رہا ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، پگڑی کے نیچے ٹوپی بھی ہے، اجلا کپڑا بھی ہے جو سنت ہے مردوں کے لیے، اور اسی کے ساتھ سامنے میں ترنگا جھنڈا اور سینے اور پیشانی کے اوپر بھی ترنگا جھنڈا لگایا ہوا ہے، یہی میرا ہندوستان ہے، اسی کا نام بھارت ہے، اسی کا نام انڈیا ہے، اور اسی کا نام خوبصورت آئین، دستور اور قانون اور سنویدھان کو ماننے والا ہندوستان کا بھارتی مسلمان۔ بہت سے بزرگ ہوئے بھائیوں، بالو چوک چین پور نے چین کی نگری بنائی ہے،
دوست, میرے بھائی اور میرے بزرگ, آپ نے جس دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ جو خوبصورت پھول ہے, یہ جو خوبصورت پھول ہے, یہ ماں کی گود سے اور باپ کی شفقت سے یہ جنم لیتا ہے, اور چین پور جیسی بستی میں یہ جنم لیتا ہے. ماں اگر اچھی ہوں گی, ماں کے سپنے اگر اچھے ہوں گے, ماں کی گود میں اعلیٰ کوالٹی کی تربیت ہوگی, ماں کی تمنائیں خوبصورت کھیت کے پھول نہیں, اس دھرتی کے پھول جو ہیرے اور جواہرات سے بیش قیمت اولاد کی شکل میں ہوں گی. اگر ایسی ماں اور ان کے سپنے ہوں گے, اور ایسے باپ جو تربیت کو اپنی اولاد کے لیے سب سے قیمتی زیور سمجھتے ہوں گے, تو یقیناً عبدالستار مرحوم جیسے لوگوں کے خواب اور ان کے بیٹے جناب ڈاکٹر عابد حسین صاحب, معین صاحب, اور ان کے بیٹے جناب ڈاکٹر آصف صاحب, پروفیسر توصیف صاحب جیسے لوگ, اور یہ خوبصورت میرے دونوں طرف تو پیاری جو خوبصورت پھول ہے, اور یہ سامنے بیٹھا ہوا خوبصورت مجمع ہے, چین پور کی بستی سے ایک نیا انقلاب پیدا کرے گا, چین پور کی دھرتی سے ایک تعلیم کی شروعات کرے گا, اور ایسی ٹیم پیدا کرے گا کہ آپ کا نام, آپ کا کام اور آپ کا نشان انشاءاللہ پوری دنیا میں روشن ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو لمبی عمر عطا فرمائے, آپ کو خوب رکھے, آپ کو خوبصورت رکھے, آپ کو بڑھائے, ترقی دے, اور خوب خوب بلندیوں کے اوپر آپ حضرات کو فائز کرے. کافی دیر سے ہم لوگ تقریباً یہاں بات 11:30 بجے سے ہیں, 2 بج چکا ہے. آپ حضرات کی بشاشت سے دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جو تعلیم کی ایک شمع جلائی ہے, آپ کے دل میں کسک ہے, تعلیم ہے. میرے دوست نے ابھی کہا, حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی استاد الاساتذہ, میرے استاد, مولانا کے استاد, لاکھوں علماء کے استاد, جمیع علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے تعلیم حاصل کرنا ہے. آج 26 جنوری کو ہم سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں, عہد کریں تمام مہمانوں کے سامنے, مرد اور عورت, بچے اور بچیاں, انشاءاللہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن تعلیم حاصل کریں گے. انشاءاللہ ہم پیاسے رہیں گے, تعلیم حاصل کریں گے. گھر میں کھانا نہیں ہوگا, ایک ٹائم کا کھانا آئے گا, اگر بچے کی فیس ادا نہیں ہوگی تو ہم اس کھانے کے چاول, دھان اور گیہوں کو اور سامان کو بیچ دیں گے, مگر بچے کی فیس انشاءاللہ ادا کریں گے. ہم مسلم قوم چین پور کی اس محلے سے, جس کا آج نام اتفاق رائے سے جمعیت علماء عربیہ کے اراکین کے مدنی ٹولہ مدنی نگر, کیا ڈاکٹر صاحب میں اعلان کر دوں, پروفیسر توصیف صاحب, ڈاکٹر معین صاحب, مدنی نگر آج جمعی علماء ضلع عربیہ کی طرف سے یہ نام تجویز میں پاس کی گئی کہ اب اس کا نام بالو ٹولہ نہیں رہے گا, مدنی نگر رہے گا. آپ حضرات ہاتھ اٹھائیے, ہم لوگ قبول کرتے ہیں اس نام کو. ہر بچہ, ہر بچی, ہر بیٹا, ہر بیٹی, ہر باپ, ہر ماں, ہر بھائی, ہر بہن آج سے مدنی نگر اس کو پکارے گا. مدنی سے, مدینے سے ہوا آئے گی اور مکے کی ہوا کو ساتھ لائے گی. مدینے اور مکے کی خوشبو بالو ٹولہ سے, بالو کی سرزمین سے اگائے گی اور پوری دنیا میں اپنا ایک خوبصورت نام پیدا کرے گی. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے. دوستو, بزرگ اور بھائیوں, بات ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر عابد حسین is the symbol for welfare and education. ہم لوگ ڈاکٹر عابد صاحب کے ساتھ میں برسوں سے کام کر رہا ہوں. 2017 میں جب سیلاب آیا تھا, جمعیت علماء ضلع عربیہ کا یہ جانباز صدر جو لاکھوں روپے لے کر کے سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا ضلع کے اندر, شہر میں رہ کے چین پور کا نام, یہ بار بار چین پور کا نام بولتے تھے. میں تنگ آ جاتا تھا, کبھی کبھی غصہ آتا تھا مجھے, گھما پھرا کے چین پور, چین پور, چین پور. اس بستی سے اس بندے کو کتنی محبت ہے, کتنی عقیدت ہے, یہاں کی تعمیر کے لیے, ترقی کے لیے, غریبوں کے لیے, کمزوروں کے لیے. یہ ان کے بیٹے, ان کی پوری ٹیم ایک فوج ہے.
محنت کے لیے، جدوجہد کے لیے، کوشش کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ آج بھی ہم جب کبھی آواز لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب فلاں بندے کو مدد کی ضرورت ہے، فلاں کو بچی کی شادی کی ضرورت ہے، فلاں بندہ آگ میں چل گیا ہے، فلاں بچہ ڈوب گیا ہے، اس کے والدہ کو پریشانی ہے، 5,000 10,000 20,000 25,000 جمعیت کو کوئی پروگرام کرانا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا جیب حاضر رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ڈسپینسری، ڈاکٹری کی دکان کیا ہے؟ وہ غریبوں، یتیموں، بے کسوں، ضرورت مندوں کا خزانہ ہے۔ ان کے بیٹے بھی ویسے ہی ہیں، آصف صاحب، پروفیسر توصیف صاحب، زاہد صاحب، اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو رواں دواں رکھے۔ چین پور کا یہ جو ٹولی ہے انشاءاللہ پورے گاؤں اور علاقے کا کفارہ ادا کرے گی۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت مجھے مجمع ملا ہے آج، میں پروگرام میں نہیں جا پا رہا ہوں آج کل کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، لیکن یہاں آیا تو ساری تکلیف دور ہو گئی، ساری پریشانی دور ہو گئی۔ دل میں جو یہ تھا کہ کہاں چلے گئے، یہ سمجھ میں آیا کہ وہاں گئے جہاں نہیں گئے تھے، جہاں جانا چاہیے تھا وہاں آ جائے، پرسوں پہلے آنا چاہیے تھا پرسوں بعد آ جائے، بڑی خوشی ہوئی۔ دعا دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں توحید عبدالستار ایجوکیشنل سینٹر کو، حافظ ارقم کو، ابو الدرداء کو، مفتی آفتاب صاحب کو، مولانا اویس صاحب کو اور یہاں کی پوری ٹیم کو۔ اللہ آپ کو سورج چاند کی طرح چمکائے، بڑھائے، ترقی دے، ہر بیٹی کو، ہر ماں کو، ہر بہن کو، یہاں کی دھرتی کو، دھرتی کے ایک ایک ذرے کو اور ایک ایک بالو کو اور بالو سے اگنے والے ان ہیروں کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ مدنی نگر کے اس خوبصورت چمن کو آباد رکھے، شاد باد رکھے، خوش رکھے، خوش و خرم رکھے، یہاں کا ذرہ نکلے تو مہتاب بنے، آفتاب بنے، دنیا میں دین کا بھی ڈنکا بجائے، دنیا میں آخرت کا بھی پیغام لے کے جائے، جہاں جائے ترقی ملے، برکت ملے، عافیت ملے اور بلندیاں ملے۔ آپ سورج پہ بھی جائیں، چاند پہ بھی جائیں، دھرتی پہ بھی جائیں، جہاں جائیں آپ ہوں، آپ ہی کا گاؤں ہو، آپ ہی کا محلہ ہو، آپ ہی کا علاقہ ہو، آپ ہی کا ضلع ہو، آپ کی ریاست ہو، آپ کا اسٹیٹ، آپ کی کنٹری ہو، آپ جائیں، وہاں جائیں جہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے جانا چاہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔